لفظ نماز یا نماز جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ ایک تجدید ہے عہد کی. یہ آپ کو جگائے رکھتی ہے 5 وقت. زیادہ لوگ نہیں پڑھتے کیونکہ دے سمجھتے ہیں کہ اٹ از سم تھنگ اٹ ہیز نو رول، اٹ ہیز اے بگ رول. اگر ہم نماز کے ایسنس کو دیکھیں نا تو ہم اللہ کے سامنے بو ڈاؤن ہوتے ہیں، یا اللہ تم میرے رب ہو. بے شک ہم ہاتھ اس طرح کرتے ہیں نا. اگر اس کی کونوٹیٹو میننگ اور اس کے اندر کا ایسنس سمجھ لیں کہ ہم 5 وقت کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے سامنے. وائی ڈو وی سے یا اللہ آپ میرے رب ہو. یہ عہد کی تجدید ہم کرتے ہیں بار بار 5 ٹائم. کس عہد کی تجدید کرتے ہیں؟ کہ اللہ ہماری زندگی اوروں کے لیے، یا اللہ ہم حرام نہیں کھائیں گے، یا اللہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، یا اللہ ہم 2 نمبری نہیں کریں گے، یا اللہ ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، یا اللہ ہم شکر گزار ہیں. یہ والی اللہ تعالیٰ کے نام کے پیچھے نماز بائی اٹ سیلف ایک روحانی اپروچ ہے. اگر اس کو اسپریچولی کوئی سمجھ لے تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ نماز بائی اٹ سیلف آپ کو ایک یہ آپ کو ریماڈیول کر دیتا ہے. ایکچولی یہ آپ کے آرس کو پروڈکٹیو لائن پہ ڈال دیتی ہیں. یہ آپ کی جو آرس ڈرین ہوتی ہے نا، جو پازیٹیو انرجی آپ کی ڈرین ہوتی ہے، وہ اس کو کرتی کہ ریکال کرتی ہے اور ایک پراپر ٹائم ٹیبل میں ڈال لیتی ہے. تو میں نے اکثر اوقات نماز پڑھنے والوں کو کامیاب دیکھا ہے. میں نے نماز پڑھنے والوں کو صحت مند بھی دیکھا ہے. میں نے نماز پڑھنے والوں کو کرسی میں بیٹھے ہوئے اس کو نیند آئی ہوئی ہوگی. اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ 1000 لوگوں کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، عدالتیں لگائی ہوگی، اس سے لڑنا ہے، اس سے پیسے لینے ہیں، اس کو دینے ہیں، اس کا کیا کروں، اس کا کیا کروں. کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. جو چہرے پر آیا ہوتے ہیں وہ زرد سا چہرہ پکڑا ہوا ہوتا ہے اس بندے نے جو نماز نہیں پڑھتے. نماز از ویری امپورٹنٹ. بیسیکلی ڈسپلن بھی آپ کو سکھاتی ہے نا. ایگزیکٹلی. کیونکہ دیکھیں ڈسپلن کیا ہوتا ہے کہ اپنی ول کے اگینسٹ جا کر جو آپ نے اپنے رولس بنائے ہیں اپنے لیے اس کو پورا کرنا. سو رائٹ ناؤ وین یو آر سو مچ بزی ان یور ورک، اور جب ٹائم ہو جاتا ہے نماز کا، اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم جب آپ اس کو چھوڑ کر ایک وقت ایک چیز کی ادائیگی کے لیے اٹھ رہے ہیں اور اس سے آپ کو ایک اور چیز مل رہی ہے، وہ ہوتا ہے ول کے اگینسٹ جانا. ایگزیکٹ. اٹس ان انر پیوریفیکیشن. انر پیوریفیکیشن سٹارٹس. اب اللہ کے سامنے سب کچھ ڈال لیتی ہے. اللہ تم ہو. آپ اونچا کنڈا نہیں کرتے، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ کسی کا مال نہیں کھاتے، آپ شارٹ کٹ نہیں کرتے کیونکہ آپ ڈر رہے یا اللہ تم ہو. آپ ڈر رہے کہ اب 1:30 بجے اذان ہونے والی اور اللہ کا سامنا کرنا. یہ ڈر آپ کو پیوریفائی کر کے آپ کے اندر ایک سپر نیچرل فورس کو ڈیولپ کرتی ہے، جو کہ اقبال نے خود ہی کا کہا، خود ہی کا ذکر کیا. اچھا، اس کے اندر پھر راز کن فقاں کی بات ہوئی ہے، بڑی انٹرسٹنگ ہے. تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، خود ہی کا رضا ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. مطلب قرآن مجید میں کن فیکون، اللہ نے کہا کن ہو جا، پوری دنیا بن گئی. تو اقبال کہتے تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، اپنے آپ کو جان لو، خود ہی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. یعنی کہ جب نماز 5 وقت آپ پڑھتے ہیں تو وہ کرتا کیا ہے کہ عہد کی ایک تجدید ہے اور آپ کو بیلنس میں لے کر آتے. جس طرح آپ نے کہا تو آپ اپنی ڈیلی روٹین کو ایک پازیٹیو لائن پہ ڈال کر ہوتا کیا ہے کہ پھر آپ جو کہتے ہو ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کے ارد گرد ایک اسپریچول طاقت بننا شروع ہو جاتی ہے. وہی اسپریچول طاقت وہ سب کچھ کرتی ہے جو آپ چاہتے ہو. یہی طاقت تھی نا عرب کے لوگوں کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس دور میں کیا بات تھی وہاں کے لوگوں کے ساتھ. یہ کنسیپٹ ہے ہمارا کہ مسلمان عرب کی سرزمین سے نکل گئے اور روم اور شام کے ساتھ ٹکرا گئے. یہ ٹکراؤ کیا تھی؟ کیا یہ تھا کہ ہم گئے ادھر جا کے لڑ پڑے؟ لڑے تھے. لیکن اس سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ جو ٹکراؤ تھی یہ ویلیوز کے اندر سے نکل کے آئی. باہر کے لوگوں نے دیکھ لیا یار یہ مسلمان اتنے ہونسٹ ہے، کیا ان کا اکنامک ماڈل ہے، کیا ان کے رویہ ہے ماں باپ کے ساتھ، یہ بہنوں کو اتنا اہمیت دیتے ہیں، یہ ہمسایوں کے حقوق رکھتے ہیں، یہ کتنا ناپ تول سے زندگی گزار رہے. یہ وہ فلسفی تھا جو 5 وقت کے نماز میں ہم روزانہ اللہ کے سامنے کہتے ہیں اللہ تم میرے رب ہو اور میں تمہاری بات مانتا ہوں. یہ 5 وقت ہم یہ رینیو کرتے ہیں، اس عہد کی تجدید کرتے ہیں. وی رینیو دس پلج بٹ اسپریچولی وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ وی ڈو آن 5 ٹائم. آپ نے زیادہ تر لوگوں کو 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، ان کی جنرل لائف میں یا سوشل لائف میں آ جاؤ تو بگڑا ہوگا. ہم کہتے ہیں تو 5 وقت نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن بگڑاؤ بھی ہے، زندگی بھی ڈسٹرب ہے، پریشان بھی ہے. آپ نے اکثر اوقات بڑے بڑے حاجی صاحبان کے بچوں کو بگڑے دیکھے ہوں گے. وجہ کیونکہ وہ حاجی صاحب اپنی تزکیہ کرے، وہ حاجی صاحب اپنے آپ کو ریکال کرے، اندر جائے کہ واقعی میں اللہ کے سامنے جو تم باتیں کر رہے ہو تمہاری پیچھے ریئل لائف میں یہ چیزیں اس طرح ہے بھی کہ نہیں. صرف کھڑے ہونا شروع تمہیں نظر آتا ہے، کھڑا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کھڑے ہونے کے پیچھے جو تجدید عہد ہم کرتے ہیں کہ اللہ تم سب دیکھ رہے ہو
اور پھر اللہ کے کچھ اصول ہیں, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. جب آپ اس فینومینا پر خود کو فٹ کرتے ہو تمہاری خود ہی بن جاتی. پھر خدا تم سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, پھر تم کن فیکون کے راز بن گئے. یہی وہ لوگ تھے عرب کی سرزمین سے نکل گئے اور روم اور شام سے ٹکرا گئے. یہ سویلائزیشن کی ٹکراؤ تھی. اسی ٹکراؤ پر عثمانیوں نے 600 ایئر آٹومن امپائرز کو اٹھا کر کھڑا کر دیا, جہاں پر وہ تھے سلیمان شاہ سے پوری نسل التغرل بنی, اور پھر عثمان اور پوری سیریز ہے عثمانیوں کی. اور اسی فینامنے پہ تو پاکستان وجود میں آیا. کیسا ممکن تھا اس دور میں 1947 میں پاکستان بن پائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پوری اسلامی دنیا گر رہی ہے, درمیان سے ملک بن گیا. اس وقت اقبال نے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو سمجھائی یہ بات کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اور اپنے معاملات اللہ کی اس 5 وقت کے ٹائم ٹیبل کے اندر لے آؤ. جب تم کڑے ہو جاتے ہو اللہ کے سامنے تو یہ تجدید کرو اپنی نارمل زندگی میں کہ اللہ تم دیکھ رہے ہو. ملاوٹ کا موقع ہے تمہارے پاس, پانی میں دودھ میں پانی ملا کے کما سکتے ہو, لیکن تمہارے اندر احساس ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جب ہم بحیثیت معاشرہ اس لیول پر ہمارے پیرنٹس یہ ایکسپریشنز دینا شروع کر دیں گے نا, بچے بایولوجیکلی بننا شروع ہو جائیں گے اور ایک اسپریچول معاشرہ وجود میں آ جائے گا جو آگے لیڈ کر کے اس پاکستان کو کہاں پر پہنچا سکتا ہے. دیٹ از واٹ وی کال امر بالمعروف. سمجھنے کی بات.